بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بچوں، آپ کو اردو جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 یعنی احسان کا بدلہ احسان کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم کتاب، ورک بک اور سمر بک سے کچھ سوالات لیں گے، اور کچھ سوالات ہم مل کر حل کریں گے اور کچھ سوالات ہم آپ کو بطور گھر کے کام یعنی ہوم ورک دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے دیکھتے ہیں ایک نظر حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ ہمارا پہلا SLO ہے فطری موضوعات پر دی گئی تحریروں سے لطف اٹھا سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں درست اعراب کی طرف، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی جملہ درست تلفظ کے ساتھ اور درست انداز کے ساتھ پڑھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اعراب کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ آپ لفظ کو اور جملوں کو درست انداز سے ادا کر سکیں۔ تو چلیں، آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہم نے لکھے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ کالے رنگ سے لکھے گئے ہیں، سیاہ رنگ سے لکھے گئے ہیں، اور کچھ الفاظ جو ان کے سامنے وہی الفاظ لکھے گئے ہیں وہ ہم نے سرخ رنگ سے لکھے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے دائرے میں۔ سیاہ رنگ والے الفاظ بغیر اعراب کے ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ ان پر اعراب یعنی زبر، زیر، پیش یا تشدید موجود نہیں ہے، اور ان کا درست اعراب ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پر ان کے سامنے اس پر اعراب لگا دیے تاکہ اس کا درست تلفظ ہم کر سکیں، جیسے محنت، فاختہ، پتا، بھروسہ، شکاری، سیاح، رسی، دریا، عقل، جنگل، درخت اور نشانہ۔ اب دیکھیں، اس میں بہت سے الفاظ یا کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو ہم پہلے غلط پڑھتے تھے، جیسے عقل، اس کو ہم پڑھتے ہیں عقل۔ عقل لفظ غلط ہے، یہاں پر کاف پر زبر نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عقل، اور اس کا درست تلفظ اور صحیح تلفظ یہی ہے، عقل۔ اس کو عقل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سیاح، سیاح، اور اسی طرح جنگل، رسی اور باقی الفاظ۔ آپ نے یہ الفاظ ضرور یاد کرنے ہیں اور اپنی کتاب میں اسی طرح ان پر اعراب یعنی زبر، زیر، پیش اور تشدید کا استعمال کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سمر پیک کی طرف، جس میں ایک بہت مزے کی سرگرمی آپ کو دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کو بہت پسند ہے کہانی پڑھنا اور کہانی سننا، تو ہم نے اسی کا آپ کو ایک سرگرمی آپ کو دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی کتاب سے بچوں کی کہانی پڑھیں اور دی گئی جگہ پر لکھیں کہ آپ نے کہانی کس موضوع پر پڑھی، یعنی جو آپ نے کہانی پڑھی اس کا موضوع کیا تھا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں جو کہانی آپ کو پڑھ کے سنائی اس کا موضوع تھا احسان کا بدلہ احسان۔ اسی طرح آپ جو کہانی اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی کتاب میں پڑھیں گے، سب سے پہلے آپ نے کہانی کا موضوع لکھنا ہے، اور پھر آپ
اس کے کون سے جملے پڑھ کر بہت اچھا لگا، آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ اس کہانی کا کون سا ایسا جملہ یا کون سے ایسے جملے تھے جو کہ آپ کو پڑھ کر بہت اچھے لگے اور وہ آپ کو بہت پسند آئے۔ تو دیکھیں کتنے مزے کی اور کتنی دلچسپ یہ سرگرمی ہے جو کہ آپ کی سمر پیک میں موجود ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، جو کہ آپ کے سمر پیک ہی سے آپ کو دیا گیا ہے۔ اور وہ گھر کا کام کیا ہے؟ سوال آپ کے سامنے ہے۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں اور سادہ جملوں کو منفی اور سوالیہ میں تبدیل کریں۔ یہ آپ نے اپنے سمر پیک سے یہ سوال حل کرنے ہیں اور آپ نے منفی جملوں کو سوالیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس کو سمر پیک پہ کر چکے ہیں تو آپ یہ اپنی نوٹ بک پہ کریں گے، لیکن آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر پہلے آپ اپنے والدین سے مدد لے چکے ہیں تو اس مرتبہ آپ نے خود اپنی محنت سے یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسرا گھر کا کام وہ بھی آج بہت مزے کا ہے اور آپ کی بہت پسند کا ہے، اور یقیناً یہ کام آپ ضرور کریں گے جو کہ آپ کی ورک بک میں موجود ہے۔ اور وہ گھر کا کام کیا ہے؟ وہ تصویری کہانی غور سے پڑھنا ہے، یعنی تصویری کہانی غور سے دیکھیں، سمجھیں اور ترتیب سے دی گئی خالی جگہ پر کریں۔ یعنی پیارے بچوں، آپ کے سامنے کچھ تصاویر دی گئی ہیں، جیسے پہلی تصویر یہ ہے، دوسری یہ ہے، اور تیسری یہ ہے، چوتھی تصویر یہ، 5 اور آخری تصویر یہ ہے۔ ان تصویروں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ان سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور جو بھی کہانی آپ کے ذہن میں بن رہی ہے، اس کے نیچے جو خالی جگہ موجود ہے آپ نے وہاں پر ورک بک میں وہ اپنے الفاظ میں لکھ لینا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے بعض سوالات کو ہم نے مل کر حل کیا اور بعض سوالات کو ہم نے بطور گھر کا کام یعنی ہوم ورک آپ کو دیا۔ انشاءاللہ آپ یہ گھر کا کام ضرور کریں گے اور جو سرگرمی آپ کو دی گئی وہ بھی آپ ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پھر ملیں گے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔